الرحمن الرحیم۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراقبے کی وضاحت مثال دے کر کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے کافی سارے غلام تھے، خادم تھے، نوکر تھے، لیکن ایک ملازم کے ساتھ، ایک خادم کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اس کو اس کی عادات و اطوار بہت زیادہ پسند تھی اور وہ زیادہ تر اسے ہی اپنے قریب رکھتا تھا اور زیادہ تر اپنے کام کاج اسی سے کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے دیگر جو غلام تھے انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ جان کی امان ہو، بادشاہ سلامت، اس میں کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، وہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، آپ اس کو بہت زیادہ اپنی قربت میں رکھتے ہیں، جبکہ بظاہر میں ایسا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی اس کی خاص شکل و صورت بھی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے اتنی انسیت کیوں رکھتے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت نے ان غلاموں کو اس پر کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی سارے غلاموں سے، فوج سے کہ تیار ہو جاؤ، ہم نے شکار پر چلنا ہے، ہم نے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اور پھر گھوڑوں کو تیار کیا گیا اور اس وقت کا جو طریقہ کار تھا سفر کا، اس کے لیے سفر شروع ہو گیا۔ پہاڑیوں کا سفر تھا، پہاڑیوں سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے دیکھا دور ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا جو برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ بادشاہ نے نگاہ اٹھائی اور پھر سر جھکا لیا۔ سارے قافلے والے، گھوڑ سوار، سارے ملازمین، خادمین، غلام رک گئے، لیکن جو بادشاہ کو غلام پسند تھا نا، وہ نہیں رکا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی کے ساتھ اس پہاڑ کی طرف نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں برف تھی۔ سارے غلام حیران تھے، خادمین حیران تھے۔ اتنے میں اس سے سوال کیا، پوچھا گیا کہ سارے رک گئے، بادشاہ سلامت رک گئے، تمہیں کون سا مسئلہ درپیش ہوا کہ تم پہاڑی کی طرف بھاگ گئے اور تمہارے ہاتھ میں یہ برف کیسی ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میں نے دیکھا، جب بادشاہ سلامت کو پہاڑ کی طرف انہوں نے دیکھا تو سر جھکا لیا۔ میں جان گیا کہ بادشاہ سلامت کو خواہش ہے، وہ برف لینا چاہ رہے ہیں اس پہاڑ سے، تو میں اس لیے اپنے گھوڑے کو لگا کر گیا اور برف لے کر آ گیا۔ تو اس پر بادشاہ نے ان غلاموں سے کہا کہ یہ اس کی خوبیاں ہیں، یہ اس کی اچھائیاں ہیں، یہی اس کی عادات و اطوار ہیں جن کی وجہ سے میں اس کا قرب حاصل کرتا ہوں، میں اسے اپنے پاس میں رکھتا ہوں، میں اسے، یہ میرا من پسند میں سے ہے، یہ میرا پسندیدہ غلام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں اسے محبت کرتا ہوں کہ تمہاری ساری توجہ اپنی اپنی جانب ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، حضر میں ہوتا ہے، کسی بھی کام میں مصروف ہے، اس کی توجہ میری طرف رہتی ہے۔ تم ساروں کی توجہ تمہارے پاس، لیکن اس کی جو توجہ میرے پاس رہتی ہے ہر وقت، یہی اس کی خوبیاں ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے اور یہ اس کو جان لیتا ہے، میرے چہرے کے اوپر جو نشانات گزرتے ہیں وہ ان کو جان لیتا ہے۔ تو امام قشیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بالکل جو مراقبے کا معاملہ بھی ہے وہ یہی ہے۔ بندہ دکان پر ہو تو اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے، بندہ مزدوری کر رہے تو اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ہو، بندہ مکان میں ہو اپنے تو اس کی توجہ رب کی طرف ہو، بندہ مسجد میں عبادت میں مشغول ہے، اب مسجد میں آ گیا ہے تو اس کی پھر بھی توجہ رب کی طرف ہو، ہر وقت اس کا اپنی توجہ رب کی طرف رکھنا، اگرچہ کہ وہ کام اپنے کر رہا ہے لیکن اس کی توجہ ہر وقت رب کی بارگاہ کی طرف رہتی ہے، رب کی ذات پر رہتی ہے۔ یہ ہے مراقبے کی صورت۔ جب ہر لحاظ سے توجہ رب کی طرف ہو تو پھر بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنا قرب اور اپنی توجہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔